کہ زندگی بھی نہ تھی. سرکار کا نور زندہ تھا کہ مردہ؟ وہ کہتے ہیں آپ جب قرآن پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو بعد میں خلق کیا، پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. ابھی تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سبحان اللہ. وہ کل اس نے موت کو بھی کیا، زندگی کو بھی کیا. جب حضور سب سے پہلے موت کو بنی نہیں، زندگی تو بنی نہیں. سبحان اللہ. حضور کا نور زندہ کے مردہ. آپ بات کر رہے تھے حضور کا نور زندہ کے مردہ. اب ہم کہتے ہیں حضور کا نور زندہ. والا پھر پوچھتا ہے کہ اب کہتے ہیں حیات بنی نہیں، حیات بنی نہیں، موت بنی نہیں. تو اگر کوئی کہہ دے کہ مردہ بھی نہیں کہہ سکتا، موت بھی نہیں بنتی. آپ مردہ کہو گے تب بھی پھنس جاؤ گے. وہ کہتے ہیں مخالف کہتے ہیں کہ زندہ کہو گے تب بھی پھنس جاؤ گے. تو ہم پوچھتے ہیں علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ نہ ماننے والوں ذرا سنو اور توجہ کرو. مصطفیٰ اپنی زندگی میں اس زندگی موت و حیات کے بھی محتاج نہیں ہے. دلیل اس کی یہ ہے، بتائیے موت بھی مخلوق ہو گئی، حیات بھی مخلوق ہو گئی. اب پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال. تو رب کائنات نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، مگر خود پیدا کرنے سے پہلے رب زندہ تھا کہ مردہ؟ زور سے بولو. اس لیے تاکہ پتہ چلے آپ پر بھی زندگی کے آثار ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ سے آپ محترم فرما رہے تھے بار بار آپ کو کہ آپ زندگی کا ثبوت دیں. یقیناً آپ کو زندہ ہے. اور پروفیسر نے کتنا خوبصورت شعر پڑھا کہ حضور علیہ السلام کے نام لیوا جو ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. آپ کو ویسے سامنے ماشاءاللہ زندہ بیٹھے ہیں. آپ ذرا توجہ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سبحان اللہ. وہ صرف زندہ ہی نہیں، زندگی دینے والا. اب پتہ چل گیا اس بات کا، پیدا کرنے والا رب ذوالجلال موت اور حیات سے پہلے نور مصطفیٰ کو زندہ کیا، نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. تو کس صورت میں نور مصطفیٰ زندہ تھا؟ کہنا پڑے گا جس صورت میں خدا زندہ تھا اسی صورت میں نور مصطفیٰ زندہ تھا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. جس صورت میں مانو گے نا خدا زندہ ہے، صورت بنانا اس نے بنایا، اس نے ہے. اس صورت میں اس نے اپنے محبوب کو بھی زندہ رکھا. تو ماننا پڑے گا. اللہ اکبر. ماننا پڑے گا، یہ کہنا پڑے گا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ تھا جب کائنات کی کوئی شے نہ تھی، کوئی شے نہ بنی. اس وقت بھی مصطفیٰ کا نور موجود تھا. سانس لیتا تھا نبی سبحان اللہ. آب و ہوا سے پہلے. سبحان اللہ. سانس لیتا تھا نبی آب و ہوا سے پہلے. ابھی آب و ہوا بنی نہیں، نور مصطفیٰ سانس لے. وہ حضور کا نور اس وقت خلق ہوا. بات کرنا یہ جو ولادت مناتے ہیں یہ حضور کی عرفی ولادت. یہ کیا ہے؟ حضور کی عرفی ولادت ہے. میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس کی طرف ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. پھر حضرت علامہ فخر المشائخ صاحبزادہ پیر محمد حبیب الرحمان صاحب محبوبی کے ملفوظات بھی ہم نے سننے ہیں، پھر دعا بھی ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے علماء سے، میں صرف اشارات سے گزر جاؤں گا، اشارات کر کے آگے چلتا ہوں. اللہ نے نبی کی 4 صفتوں کو بیان بھی کیا اور ساتھ احسان عظیم بھی اس کو کرا دیا. البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دیا. اور رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اس کی آیتوں کی تلاوت فرماتا ہے. وَیُزَکِّیہم، ان کے ظاہر و باطن کو صاف کرتا ہے.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی. 4 کام ہے نبی کے. اب کچھ لوگ وہ ہیں، اس سے ایک نقطہ یہ بھی حل ہوا. کچھ حضرات کو کہتے ہیں کہ بس قرآن آ گیا اب کافی ہے، نبی کی اب کیا ضرورت. انہوں پہلے تو حدیث سے انکار کر دیے، وہ بھی ایک طبقہ ہے، آپ جانتے ہیں. کچھ نے کہا کہ بس قرآن مل گیا، نبی کی ضرورت پوری ہو گئی، اب نبی کے محتاج نہیں، نبی مرتے مٹی ہو گئے. بس قرآن زندہ ہے اور نبی جو ہے وہ ان کے بارے میں وہ کلمہ. آپ توجہ فرمائیں ذرا، یہ کیسا درجے کا ایمان. اب انہوں نے کہا کہ بس قرآن کافی ہے. اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو یتلو علیہم آیاتہ ہی، اللہ کا رسول ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتا، وہ تلاوت حضور فرما دیتے تو بات ساری مکمل ہو جاتی، عقل فرائض کی ضرورت نہیں پڑتی. پہلی کو بلکہ اس سے بھی پہلے اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو رب قرآن اوپر سے لکھا دکھایا بھیج کر فرماتا قرآن ہے اوپر. اور لیکن نہیں، اس سے پہلے 40 سال رسول کو پہلے دنیا پر بھیجا. آگے رسول کے کردار کو بھی دیکھیں، سبحان اللہ، اس کے انداز کو بھی دیکھیں، پھر اس کو مانے اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ کو جانے. قرآن بعد میں بھیجا، نور پہلے بھیجا، نور کو پہلے بھیجا. پہلے نور کو مانو پھر قرآن کو پڑھو. اندھیرے میں تو قرآن نہیں پڑھی جاتی، نور میں پڑھی جاتی ہے. تو نور مصطفیٰ کو ساتھ رکھو تو پھر کتاب خدا کو پڑھو، پھر سمجھ آئے. جنہوں نے صرف یہ کہا کہ بس قرآن کافی ہے، تلاوت قرآن کافی ہے، انہوں نے ایک چوتھائی دین کو مانا. یہ 4 فرائض نبوت سمجھ آ رہے ہیں، 4 فرائض بیان کیے گئے. انہوں نے صرف چوتھائی دین کو مانا. وہ 3 حصے جو باقی کا دین ہے، اس کا مطلب ہے اس پر ان کا ایمان ہے. اور پھر اللہ نے 4 ان فرائض کو پورے قرآن میں 4 مرتبہ ریپیٹ کر کے سنایا. 4 فرائض کو اسی آیت کے مضمون کو 4 طریقوں سے 4 موقعوں پر پورے قرآن میں اللہ نے 4 مرتبہ ریپیٹ کیا. 4 کی بھی بڑی عظمت ہے، سبحان اللہ. اس سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں، کیونکہ وقت نہیں، میں کس چیز پہلو کی بات گفتگو کروں. پہلا موقع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، جب تعمیر کعبہ ہوگی. تعمیر کعبہ کے وقت پہلا موقع. دوسرا موقع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151، تحویل قبلہ کا موقع، جب قبلہ کو بدلا گیا پھر رب نے انہی صفات کو بیان کیا. تیسرا موقع سورہ آل عمران 164 نمبر آیت جو میں نے پڑھی. تیسرا موقع جب اللہ نے اپنے خصوصی احسان کا ذکر فرمایا. چوتھا موقع دور 28ویں پارے میں جا کے سورہ جمعہ کی پہلی 2 آیتیں پڑھیں. تو پہلے 4 صفتیں اپنی بیان کی، پھر 4 صفتیں رسول کی بیان کی. اور اشارہ یہ دیا ہوا اللہ بدل گیا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اور لوگوں 4 صفتیں اپنی بیان کر کے، میں کو تفصیل میں جانے کا کوئی وقت نہیں، میں ورنہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہے ایک صفت، اس کی تطبیق اس کے ساتھ تعلق آپ کو عرض کرتا. 4 صفتیں اپنی بیان کی عظمت والی. اس کے بعد فرمایا کہ وہ اگر اس کو سمجھنا ہے تو وہ ہے رب کے صفتوں والا، اس نے اس شان کا رسول بھیجا ہے. اس شان کا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یعنی اس کی صفات کو سمجھنا ہے تو اس کی آداب کو دیکھو، اس کے کمالات کو دیکھو، اس کے معجزات کو سمجھو. اگر یہ سمجھ میں آ گیا نا وہ بھی سمجھ میں آ گیا. اگر اس کی صورت میں پوری ذات کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی شان کا تم احاطہ کر نہیں سکتے، رب اولاد کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اس لیے فکروا فی آلاء اللہ لا تفکروا فی اللہ، اللہ کی علامتوں پر غور کیا کرو، نشانیوں کو سمجھا کرو، اس کی ذات پر غور و فکر نہ کرو. کیوں؟ اور اس کے بندے محبوب کو تو سمجھ نہیں سکتے تو خدا کی ذات کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ پہلے اس کی صفات جو جس کو مظہر صفات ربی
ذات کو حضور خود فرماتے ہیں ابا بکر میری حقیقت کو